آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک. ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہوتا ہے, لیکن جب یہ تلاش obsession بن جائے اور آپ کو کہیں پہ بھی ایک اطمینان کی کیفیت یا کنٹینٹمنٹ میں نہ لانے دے, تو یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے جو بھی چیز حد سے تجاوز کرتی ہے یقیناً وہ نقصان کا باعث بنتی ہے. مثال کے طور پہ تھوڑی بہت ٹویکمنٹس کرانا, جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹویک کیا ہے آپ نے, آپ کی عمر بڑھ رہی ہے, آپ کی اسکن کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اچھی چیز ہے. لیکن جب یہ چیز ایک ایڈکشن, ایک عادت, ایک obsession بن جائے, تو آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اوور بورڈ چلے جاتے ہیں اور صورتحال کو مزید بگاڑ لیتے ہیں. سو ایک ہی ایگزامپل تھا, لیکن یہ چیز آپ زندگی کے ہر پہلو میں اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ریجیمنٹڈ ہونے کی کوشش کریں گے, اوور ایکسرسائزنگ بھی آپ کی باڈی میں سٹریس کے ایک رسپانس کو ٹریگر کر سکتی ہے. تو آئیے ذرا پرفیکشن کی طرف جو ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں ہم لوگوں کو جج بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کے لیے بھی مشکل کریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو رد کر رہے ہیں, اس کا جو نقصان آپ کو, آپ کے ادارے کو, آپ کی پرسنل لائف کو ہو سکتا ہے, آئیے اس کو ذرا ایکسپلور کرتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی شخص اس سے ریلیٹ کر پا رہا ہو, تو آپ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, کیسے آپ تھوڑا لیٹ گو کر سکتے ہیں, آسانیاں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, یہ تجویز بھی ہم آپ کو دیں گے. زبردست پینل ہے جی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ رابعہ فاروقی موجود ہیں, جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. بہت شکریہ رابعہ آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مہر فاطمہ خان ہیں, جو کہ NLP ماسٹر کوچ ہیں. تو آپ کی زبان, آپ کے انتخاب, وہ کہتے ہیں نا, بی کیئرفل آف یور ورڈز بیکاز یور ورڈز بیکم یور تھاٹس اینڈ دین یور تھاٹس بیکم یو. تو ہم ان سے ذرا ایکسپلور کریں گے کہ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے. پھر لاسٹ پہ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ ہمارے ساتھ واصف مظہر موجود ہیں, جو کہ ایک HR آرکیٹیکٹ ہیں. اچھا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز آپ کی کریئر پہ بھی اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی آپ کے پاس جاب کی اپرچونیٹیز ہوں, بزنس یا کاروبار کی اپرچونیٹیز ہوں, اور آپ ہر چیز کو اوور تھنک کر رہے ہیں یا رد کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے بھی بہتر کچھ آنے کے چانسز ہیں. سو یو آر ناٹ لیونگ ان دا پریزنٹ, یو آر کانسٹنٹلی بینگ سکڈ ان ٹو دا فیوچر اینڈ ان ٹو یور فیئرز. ہم اس بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے مہر, اگر یہ سوال میں آپ سے کروں کہ پرفیکشن ہے کیا, اور انسان کو پرفیکشن کی جستجو کیسے اور کب ہوتی ہے, تو آپ کیا کہیں گی؟ کب اور کیسے ہوتی ہے, آئی تھنک یہ تو ایک سوال سبجیکٹیو ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کی ڈفرینٹ وجوہات سے یہ ایک نیڈ جو ہے وہ بلٹ ہو جاتی ہے. پر پرفیکشنزم وہ بہتر سے بہترین جستجو, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, اٹس دا نیڈ ٹو بی پرفیکٹ ان آل ایسپیکٹس آف لائف. اور اس کا بیسز از بینگ انکمفرٹیبل ان انسرٹنٹی, ہیونگ دیٹ فیئر آف not being certain in certain environments. تو I think that is the crux of around. میں بچپن سے ہی ہمیں کچھ کہانیاں نہیں ایسی سنائی جاتی, جیسے اگر ہم سنو وائٹ کو سنتے ہیں تو who is the fairest of them all, یعنی آپ آئینے سے بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ سب سے پیارا کون ہے. یا رپنزل کی کہانی سنائی تو جی وہ سب سے اس کے بال خوبصورت ہیں. سنڈریلا کی کہانی سنائی تو وہ جی سب سے زیادہ اچھے اخلاق کی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ کنڈیشننگ بھی تو ہے. بالکل کنڈیشننگ بھی ہے, اور جیسے بھی آپ نے کہا اور بھی ہے نا اس طرح کے, تو ایسے کئی سینٹنسز ہیں. سب سے اچھا بچہ کلاس میں کون ہے, سب سے اچھا ورکر کون ہے, اور یہ تو بہت اچھی بچی ہے. there is always this addition, بہت اچھا, بہت اچھی, بہت اچھا کام. there is no other barometer to sort of measure that act, کہ کسی کی پرفارمنس پہ کریں یا ہم کسی کی اور ایٹریبیوٹ پہ کریں. بالکل, جیسے ہم چھوٹی بچیوں کو جب کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہو, کتنی کیوٹ لگ رہی ہو, فیری لگ رہی ہو. وی نیور ٹیل دا چائلڈ ٹو بی مور کمپیشنیٹ, ٹو بی مور کائنڈ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن جو آپ نے ٹچ اپون کہنا رابعہ, میں آپ کے پاس لانا چاہوں گی. مجھے بتائیں, کمپیریزن اینڈ کمپٹیشن. اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سارا جو کمپیریزن کیا جاتا ہے, چاہے وہ بچوں کا ہو یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام ہے, اس کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے کہ بھائی اس کا تو بڑا مینٹل ویل بینگ پہ برا اثر پڑتا ہے. بٹ دس از دا سیم سینس آف کمپٹیشن جو انسان کی ایولیوشن کو یا ایک معاشرے کے ارتقاء کو بھی تو جنم دیتا ہے. سو واٹس دیٹ ہیلدی بیلنس, کیسے ہم کمپٹیشن کو اپنے لیے تکلیف دہ نہ بنائیں بلکہ اس سے اپنی موٹیویشن کو اور ابھاریں؟
دیکھیے بات یہی ہے کہ ہر چیز کا ماڈریشن میں ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. کمپٹیشن بالکل ہی نہیں ہوگا تو ساری آپ سمجھیں لیزی ہو جائیں گے, بالکل آپ کی ساری موٹیویشن جو ہے ختم ہو جائے گی لائف میں کچھ بھی اچیو کرنے کی, ٹھیک ہے. تو وہ ہیلدی کمپٹیشن ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی ریئلسٹک اسٹینڈرڈس جو ہے سیٹ ہونے چاہیے کہ بھائی اس حد تک مجھے اچیو کرنا ہے, بٹ آئی ایم ناٹ کمپیٹنگ وتھ ایوری ون ایلس اراؤنڈ می, کیونکہ سب کے ہر لوگوں کی مطلب ہر ایک کی صلاحیتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سب کے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچرلی جو ہے گیون ہوتی ہیں, سب کا آئی کیو ایک جیسا نہیں ہوتا, سب کے ٹیلنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے, تو ان چیزوں میں آپ کمپیٹ کر نہیں سکتے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی بچپن سے بچوں کو ایک دوسرے کے جو ایک سمجھیں آپ جو میجریبل ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان سے کمپیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے کہ جی مارکس کس کے کتنے اچھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس کے جو ہے پرفارمنس کے جو آپ اس کے آپ سمجھیں آبجیکٹیفائی ہم اس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں, اس میں سب سے اچھے جو ہے کس کا رزلٹ آ رہا ہے. ہم ویلیوز نہیں امپارٹ کرتے کہ بھائی آپ کی کوئی لائف کے گورننگ رولز ہونے چاہیے, وہ ویلیوز ہونی چاہیے جو سب کو پتہ ہو اپنی, اور اس پہ آپ کو پورا اترنا ہے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو پرفیکشنسٹ ہوتا ہے, آر دیز پیپل اوپن ٹو فیڈ بیک اور دے آر ناٹ اوپن ٹو فیڈ بیک؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک وقت تو ان کے ذہن میں جو خاکہ بن چکا ہے وہ اس کو چیز کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف دے آر آلسو ویری ولنریبل. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سبجیکٹ ایکسپرٹ کے طور پہ کہے, مثال کے طور پہ جن کو لت لگ جاتی ہے کاسمیٹک پروسیجرز کرانے کی, جس نے جو کہا وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پرابلم کا سلوشن دے رہا ہے, تو وہاں پہ آپ فیڈ بیک یا بہت ولنریبل بھی ہیں ٹو وٹ انادر پرسن از سیئنگ. لیکن دوسری طرف آپ اپنے کچھ ایریاز میں بہت ریجڈ ہیں. یہ سوال اگر واصف میں آپ سے کروں کہ پروفیشنل لائف میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پروفیکشنسٹ ہوتے ہیں, آر دے اوپن ٹو فیڈ بیک؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می اگین آن دا شو سدرا, اٹس آلویز بین اے پلیجر. آئی تھنک بہت سارے ایسے لوگ جو پرفیکشنزم کو چیز کر رہے ہوتے ہیں, بہت دفعہ دیکھنے میں آیا کہ دے آر ناٹ اوپن ٹو فیڈ بیک. اس کی دو کی ریزنز ہیں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں یا میں نے لرن کی ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں کسی گول کو لے کے, اور وہ اسی پاتھ وے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو پاتھ وے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے یا انہوں نے لرن کیا ہوتا ہے, تو کنڈیشننگ بڑی سخت ہو چکی ہوتی ہے. سیکنڈ ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کے ارد گرد فیڈ بیک دینے والے ہوتے ہیں یا ان کو بتانے والے ہوتے ہیں کہ آپ کام ٹھیک سے سر انجام نہیں دے رہے ہیں, ان کے خود کی جرنی اتنی مزیدار نہیں ہوتی ہے, اتنی بہترین نہیں ہوتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے. سو وہ لوگ جو بہترین کو چیز کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تک جو فیڈ بیک آئے وہ بھی بہترین آئے, کوئی نئی چیز آئے, کوئی نیا ٹول آئے جس کو وہ اڈیپٹیو ضرور رکھ سکیں. لیکن اگر وہ بلو ایوریج قسم کا ایک روٹین میٹر والا فیڈ بیک آئے گا تو دیر ایکسیپٹنس ٹو دیٹ سارٹ آف فیڈ بیک از ناٹ ویری ہائی. اچھا, پھر یہ بتائیں واصف کہ یہ جو بھی صحیح غلط ڈیسیجن لیتے ہیں اپنے پرفیکٹ پکچر کو چیز کرتے ہوئے, کیا یہ اپنے ڈیسیجنز کو اون کرتے ہیں, یا اگر رزلٹ ان کے مطابق نہ نکلے, وہ پرفیکٹ آؤٹ کم نہ نکلے جس کی یہ تلاش کر رہے تھے, تب کیا ہوتا ہے؟ آئی تھنک کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں ان جنرل اچھی بات ہے یا بری, بٹ ان جنرل وہ رول ماڈل والی شیپ میں آ چکے ہوتے ہیں. لوگ ان کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں, وہ ریزلٹس کو ڈیلیور کر چکے ہوتے ہیں, نتائج دے چکے ہوتے ہیں ذاتی حیثیت میں یا پیشہ ورانہ پروفیشنل حیثیت کے اندر. سو جب ایسا کچھ فائر بیک ہوتا ہے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو اس کے لیے بلیم کریں, بیکاز وہ پوری جرنی کو خود سے میپ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے ایک چیز کا پرو کیا ہے, کون کیا ہے, ہمیں کب چیز کو مزید آگے تھروٹل پہ لے کے جانا ہے, فاسٹ پیس چلنا ہے, کب ہمیں سلو ڈاؤن ہونا ہے. سو وہ چیز کرتے ہوئے آئی تھنک دے اون اٹ from چاہے وہ سکسیس ہو چاہے وہ فیلئر ہو. Let me bring the same question to مہر. مہر, مجھے بتاؤ کہ اگر ایک خاتون ایک پرفیکشنسٹ ہے اور وہ ایک پرفیکٹ زندگی بتانا چاہتی ہے, ایک پرفیکٹ آئیڈیل پارٹنر ڈھونڈ رہی ہے, بہترین گھر چاہتی ہے, چیزیں چاہتی ہیں, ریزلٹس اس کے مطابق نہ نکلیں, تو آپ نے کیا پریکٹس میں نوٹس کیا ہے کہ پھر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو فار برنگنگ سچ این ایکسلنٹ پوائنٹ. واصف نے جو ابھی کہا وہ آئی تھنک ایک سیکٹ ہے جو کہ پروفیشنل گروتھ میں اس طریقے سے سوچتا ہے. دے ٹیک 100% accountability because they've actually reached certain goals and certain spaces whatever the outcome that is what they were looking for. However, if I take this into personal life or women or couples perhaps, I think وہ ان کا blame اور excuse جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں ہی کی طرف ہوتا ہے, because as the image that they have of themselves is so perfected کہ ان سے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو نہ وہ غلطی کر سکتے ہیں, نہ وہ فیڈ بیک لے سکتے ہیں, نہ وہ
غلطی کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. سو اکاؤنٹیبلٹی بڑی لو ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدف اپنے لیے بنا لیا وہ ایک تو نمبر 1 امپاسبل ہے, اور امپاسبل ہے تو اس میں غلطی جب ہو جائے گی تو وہ غلطی بھی خود نہیں اپنانی, اس کی وجہ کوئی اور ہی بنے گا, بالکل ہے نا. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اس کے بعد ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوں گی. پرفیکشنزم کی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. وہ خواتین جو ایک آئیڈیل ہسبینڈ چاہتی ہیں, وہ ساسیں جو اپنی بیٹی کے لیے چاند سی بہو چاہتی ہیں, وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کا A+ رزلٹ سے کم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, یا وہ خواتین یا وہ مرد جو اپنی بڑھتی عمر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ پکچر پرفیکٹ رہنا چاہتے ہیں, وہ پہلی جیسی پرفارمنس اپنے آپ سے چاہ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ ایک کھلاڑی ہیں یا کام کے سلسلے میں بھی ان کو ایک جیتنے کا مزہ ہے. سو آل دیز آر ایگزامپلز آف پیپل ہو آر پرفیکشنسٹ. یہ آپ کی زندگی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کیسے مشکل بنا سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے. کہ ایک وہ شخص جو سمجھے کہ میں پرفیکٹ ہوں, اور ایک وہ شخص جس کی جستجو ہے کہ وہ سب کچھ پرفیکٹ بنا دے. ان میں فرق کیا ہوتا ہے, اینڈ وچ ون از مور پرابلمٹک؟ اچھا دیکھیے, یہ جو میں پرفیکٹ ہوں نا, یہ اگر ہم نے ایک ورڈ سنا ہوگا آج کل بڑا کامن ہے, نارسسزم. یہ اس کی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. میں پرفیکٹ ہوں, اگر میں سمجھتی ہوں میں پرفیکٹ ہوں تو بھائی میرے لیے تو ہر چیز ہی پرفیکٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. میرے جو ہے رشتہ دار بھی پرفیکٹ ہوں, میرا کام بھی, میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی پرفیکٹ ہوں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں میں پرفیکٹ ہوں, دے سی ایوری تھنگ اراؤنڈ دیم سیلوز ایز این ایکسٹینشن آف دیم سیلوز, تو ایوری تھنگ ایلس شوڈ بی پرفیکٹ ایز ویل. جو دوسری چیز ہے کہ جی میں پرفیکٹ ہونا چاہتی ہوں, وہ بہت اس سے نا وہ بڑا ایک انگزائٹی پرووکنگ سا پرسپیکٹیو ہے, کیونکہ وہاں پہ دا پرسن از ایکنالوجنگ کہ مجھ میں بہت سارے فلاز ہیں اور میں ان کو ٹھیک کر کے ان کو ختم کر کے پرفیکٹ ہونا چاہتی ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ پرفیکشن کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اب یہی بات بہت اچھی بات ہے یہاں پہ, اینڈ آئی تھنک دس از اے پرفیکٹ جنکچر, کہ پرفیکشنزم کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. آپ اکثر دیکھیں وہ خواتین جو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ رہی ہیں, اب چاند سی بہو از اے ویری ویگ ڈیفینیشن, تو یہ کوئی گول نہیں ہو سکتا. اور مہر اس اسنا میں وہ کئی لوگوں کا دل توڑتے ہیں, کئی لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں, کئی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ کیا پیمانہ ہے جو انہوں نے سیٹ کیا ہے, اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو کیا گمان ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہیں یا یہ پرفیکشن کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں؟ I think it could be either ways actually. مطلب یا تو وہ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں یا یہ اسی کی جستجو میں ہیں. It's very subjective. دونوں you know options can be relevant. یعنی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو چانسی بہو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں وہ ایک نظر اپنے بیٹے پہ بھی ڈال لیں, تو یعنی وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زبردست ہے کیونکہ وہ پرفیکٹ بیٹا ہے. ہاں, وہ پرفیکٹ راجا بیٹا ہے. واصف آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ, آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ چانسی بہو از اے لوزنگ اسٹیٹمنٹ؟ Absolutely, no doubt about it. And I think coming back to جہاں سے آپ نے ابھی پہلے ایک بات بولی جو زیادہ مزیدار ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا سوچ کے چل رہے ہیں. جو ہمارے پاس اپنی چیز ہے, اور اگر ہم اس کو پروفیشنلی ساری چیز کو لے آئیں تو ہمارا خود کا کبھی کبھی اسکل سیٹ, ہمارا مائنڈ سیٹ, ہمارے پاس جو خود سے ٹولز موجود ہیں جس سے ہم نے آگے جانا ہے, ہماری کبھی وہ خود کی ٹول کٹ ریڈی نہیں ہوتی ہے, اور ہم پرفیکشنزم کو چیز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جو چیزیں میرے اپنے پاس ہیں کیا وہ مجھے وہ اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں گی یا نہیں. جسٹ لائک پرسنل ایگزامپل جو آپ نے کوٹ کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری دعا ہے کہ مسٹر پرفیکٹ کو کبھی مس پرفیکٹ نہ ملے, کیونکہ جب دو پرفیکٹ لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. مہر, اب اگر ایک لڑکا بھی سمجھتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے اور اس کی جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ سدرا, میں اس کو بہت سارے اینگلز میں لے کے جا سکتی ہوں in many different ways, because these are very selective belief systems that you're talking about, and they're quite set. So instead of let's talk about something which also was we were speaking about ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ perfectionism جو ہے وہ اتنی اس کی کوئی vague descriptions ہر جگہ آ جاتی ہیں, اور اگر میں بھی perfect ہوں تم بھی perfect ہو تو اس کو ہم بیلنس کیسے کر سکتے ہیں, رائٹ. ریگولیشن آف ون سیلف اینڈ ریگولیشن آف ایموشنز, اینڈ آلسو انڈرسٹینڈنگ کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم فلاز ہیں, جو کہ ہم صحیح کر سکتے ہیں, جو کہ ہم there's aspects in growth which is. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دو لوگ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور بائی ڈیفالٹ کیونکہ ریلیشن شپ ایسا ہے کبھی نہ کبھی کانفلکٹ یا ڈفرینس آف اوپینین آیا تو ریزالو کیسے کرتے ہیں, کیونکہ دونوں کو لگ رہا ہوگا کہ وہ جو فیل کر رہے ہیں, جو وہ سوچ رہے ہیں, جو ان کا مدعا ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے, وہ بالکل کریکٹ ہے, تو پھر یہ کانفلکٹ ریزولوشن کیسے ہوتی ہے ان کے بیچ؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, بیکاز جب دو لوگوں کا بلیف سسٹم اتنا کنڈیشنڈ ہے ٹو بی پرفیکٹ,
تو ان کو ایک دوسرے کے ٹو ریپیئر دیٹ از گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ. یس فار شیور. And I'm sure external help would be needed in terms of understanding, do they want to repair that or are they looking to, you know, part. So that's also a big question when it comes to regardless of being perfection. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو کنڈیشننگ, جو بچپن کی کنڈیشننگ کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص ہے جس کو لگتا ہے کہ میری لائف پرفیکٹ ہے, ایک بہت بڑی پرابلم جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں رابعہ, کہ پیرنٹس have started to see children as an extension of themselves. یعنی بچے کا ہر ریاکشن, بچے کی ہر اچیومنٹ میں وہ اپنی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں, اور بچے کو پرفیکٹ بنانے کے لیے یعنی کبھی کبھار اس کو ایک روبوٹک لائف سٹائل دے رہے ہیں. وہ صبح اٹھ کے پہلے اسکول جائے گا تو اس کو بہترین اسکول میں جانا ہے, پھر بہترین اسکول کی اس کلاس میں اس کو آل راؤنڈر ہونا ہے, اس کو مارکس بھی اچھے لانے ہیں, اس کو کو کریکولر میں بھی ایکٹیو ہونا ہے, واپس آنے کے بعد اس کو ٹیوشن پہ بھی بھیجا جائے گا. اینڈ دین دس چائلڈ ہیز نو روم ٹو بی ہیومن. کبھی اس کا ٹینٹرم نہیں ہو سکتا, کبھی اس کو غصہ نہیں آ سکتا, کیونکہ پھر وہ ایک گندا بچہ بن جائے گا. اس کی مینیفیسٹیشن آپ کیا دیکھ رہی ہیں بچوں کی مینٹل ویل بینگ پہ؟ دیکھیں اچھا, اس کی بڑی نا ڈفرینٹ لائف کی اسٹیجز پہ بہت ڈفرینٹ طرح کی جو ہے مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. تھوڑے انڈر 10 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ یا تو کبھی کبھار بہت کچھ بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں, کچھ بچے بہت زیادہ اینکشیس, انڈر کانفیڈنٹ اس طرح کی ایک میک اپ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. پھر جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں, ایڈولسنٹ میں آتے جاتے ہیں, تو یہ چیزیں پرسنالٹی کا پارٹ بنتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, دا مور انٹرنلائزنگ ون, وہ بہت زیادہ جو ہے اینکشیس, اوائڈنٹ, اور یہ جو پرفیکشنسٹک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نا کہ دے وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی پرفیکٹ, اور ان کو کسی چیز میں سیٹسفیکشن ہی نہیں ملتی. پروکیسٹینیٹ وہ بہت زیادہ کرتے ہیں, ڈیڈ لائنس نہیں میٹ کر پاتے. ایک یہ والی جو ہے وہ نکلتی ہے, آپ سمجھیں پرسنالٹیز بنتی ہیں. اور ایک طرف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹائٹلڈ اور مطلب آپ سمجھے ریبیلیس, اس طرح کی جو ہے پرسنالٹیز وہ جو ہے بن جاتی ہیں. ایک کالر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک اور کوئک کویسچن رابعہ. جیسے ہم نے ایک طرف بات کی کہ جو لڑکی کی ماں ہے وہ چاند سی بہو ڈھونڈ رہی ہے, لیکن دوسری طرف یہ جو چاند سی پری جیسی لڑکی ہوتی ہے اس کی اپنی مشکل ہے. اس کے لیے جو رشتہ آتا ہے تو وہ پاپا کی پری ہے اگر, تو گھر والوں کو پسند نہیں آ رہا کہ بھئی شایان شان نہیں ہے. تو یہ ایک ادر سائڈ آف دا پکچر ہے کہ جب ہم پرفیکٹ میچز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ کیونکہ ایٹ ٹائمز یو جسٹ کیپ لیٹنگ گو آف آپشنز, تھنکنگ کہ نہیں اس سے بہتر کچھ آئے گا, اس سے بہتر کچھ آئے گا. اچھا دیکھیں, اس میں نا ایک پریکٹیکل ایڈوائس یہ ہے کہ اب اگین ہم نے تو یہ ڈیٹرمن کر لیا کہ پرفیکشن تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے, کہ آپ کے پاس کچھ سیٹ کرائٹیریاز ہونے چاہیے, سم تھنگس جو کہ جس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ چیزیں مجھے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا ڈیزائربلس, کہ بھائی یہ ہو تو اچھا ہے لیکن یہ نہ ہو تو ٹھیک ہے, اس پہ کس حد تک کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اینڈ دیر آر ادر تھنگس کہ جو ہوں تو اچھا ہے لیکن اگر یہ چیزیں ہیں اوپر تو ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ آئی کین کمپرومائز اور وی کین گرو ٹوگیدر. ہم لوگوں نے نا یہ گروئنگ ٹوگیدر والا مائنڈ سیٹ لوز کر دیا, ہمیں ہر چیز پہلے سے پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے. بالکل صحیح. اینڈ یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اچھا, یہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے یہ بائی دا وے پرسنل ریلیشن شپس میں نہیں, یہ کریئرز اور کام میں بھی سیٹ ان کرتی ہے. واصف, ہم آئے دن سن رہے ہیں کہ پہلے بڑی جستجو کر کے انٹرنس ایگزامس پاس کر کے بچوں نے کسی پروفیشنل کالج میں یا ڈگری میں حصہ ایڈمیشن لیا, پھر تھوڑے ہی عرصے بعد ان کو لگا دس از ناٹ فار می اینڈ دس از ناٹ دا پرفیکٹ, دس از ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ می ٹو دا لائف آئی وانٹ ٹو کریٹ. اسی طرح جابس کے ساتھ ہوتا ہے, ایک بچہ فریش گریجویٹ کرتا ہے, اس کو ایک ملٹی نیشنل میں جاب چاہیے, لیکن ود ان اے ایئر, ود ان 2 years اسی ینگ پروفیشنل کو لگتا ہے کہ نو دس از ناٹ گڈ فار می بیکاز یہ جو زندگی میں نے سوچی تھی ویسی نہیں ہے. کیا آپ یہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے اس میں آپ بہت زیادہ انکریمنٹ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد؟ جی, اس پہلو کے اوپر جو آپ نے ابھی سوال کیا بہت زیادہ اس لیے ہے بیکاز ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ آ گئی ہیں. ہم چھوٹے اسٹارٹ اپس کی بات کریں تو انڈسٹری نے بہت گرو کیا ہے. ہم اگر انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کریں تو انڈسٹری نے بہت گرو کیا. اب اس کا کی فیکٹر ہمارے سوشو اکنامک بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو غلط قرار نہیں دے سکتے ہیں. بیکاز جو بچہ یونیورسٹی میں آیا اور اس نے 2 سال کسی MNC یا کسی لوکل کمپنی کے لیے کام کیا تو اسی دوران اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو کسی اور جگہ بھی استعمال کر سکتا ہے, مے بی ان اے گگ اکانومی. اور ابھی آنے والا ٹائم جتنا ہے وہ اور بھی زیادہ ولنریبل ہے کیونکہ آپشنز زیادہ اویلیبل ہیں. لوگ اپنی صلاحیت کو, اپنی اسکل کو زیادہ اچھی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس فیکٹر کی وجہ سے کچھ اکنامک گروتھ بھی ہوئی ہے. بچے کو بھی یہ ریئلائز ہوا ہے کہ یونیورسٹی کچھ اس کو بہتر اور سکھا دیتی تو شاید یہ کام وہ پہلے کر لیتا. تو ہم نے کچھ گیپس کو بھی ایز اے سوسائٹی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اکیڈیمیا لیول پہ بھی اور کارپوریٹ لیول پہ بھی, تاکہ ہم ان پرٹیکولر میں بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ بھی یونیورسٹی سے آ رہے ہیں یا وہ لوگ جو آلریڈی پروفیشنل لائف میں کام کر رہے ہیں.
बिल्कुल सही. अच्छा, ये प्रेशर भी घर से ही और हमारे इर्द गिर्द के माहौल से ही बढ़ता है. लाइक अगर एक ग्रेजुएटिंग क्लास है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कंपेयर करेंगे कि किसकी नौकरी कहाँ पे हुई, किसने प्रोफेशनली क्या किया, किसकी शादी किससे हुई. एंड आई थिंक आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि हु इज़ मोर वल्नरेबल टू फॉलिंग विक्टिम टू दिस ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म, मर्द या ख़वातीन? राबिया क्या कहेंगी? इक्वली, बोथ आर इक्वली वल्नरेबल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मर्द ज़्यादा वल्नरेबल होंगे या ख़वातीन ज़्यादा. प्रोफेशनल लाइफ में हमने जैसे देखा है कि वर्क एनवायरनमेंट में मर्द ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और जो होम एनवायरनमेंट है वहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है. बोथ आर इक्वली वल्नरेबल. अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. खूब से खूब तर की तलाश. कि सबसे पहले जब कोई आदमी कहता है ना कि मैं परफेक्ट हूँ, आप उसको बहुत गौर से कह लेंगे उसके ऊपर, तो वो एहसास कमतरी का शिकार होता है. तो जो आदमी खुद अपने आप को 100% कहता है कि मैं सही हूँ, तो उसका मतलब वो एहसास कमतरी का शिकार है. और ये तो हो गई इस शोबे में. दूसरा, आपने कहा चांद की बहू लाना, चांद का दामाद लाना. देखिए, आप किसी के डोमेन में आप बच्चे को जब माशाल्लाह से कमाने लगाए, तो भाई उसके इख्तियार है, वो चूज करके बताए कि भाई मुझे. आप कभी आज तक आपने देखा कोई साड़ी खरीदने बच्ची जा रही है, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, या बेटा शर्ट खरीदने जा रहा है, शेरवानी, तो क्या कभी माँ बाप ने कहा ये लो ये पहनो? जब वो उसकी पूरी जिंदगी गुजारना, उस बेचारे को उसमें इख्तियार नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम पसंद करो, हम तुम्हारे पीछे उस पसंद के साथ हैं. मैं तो उस चीज को हामी. अच्छा, एक और चीज आप नोटिस कीजिए कि अगर लड़का या लड़की अपनी पसंद का इजहार करते हैं, तो हम जिस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि आपकी नज़र ही खामियों पे जाती है, तो फैमिली भी आपको खामियां पहले गिनवाती है. यानी उस प्रॉस्पेक्ट की जो पॉजिटिव्स हैं उस पे नज़र नहीं डाल रहे. अगर उन्होंने ना करनी है और उनको वो ना पसंद है, तो हमेशा खामियों को उजागर किया जाता है, जिसकी मेरे ख्याल में अगर हम देखें इखलाकी तौर पे तो ये गलत है ही, दीनी तौर पे भी हमें इसकी मुमानियत है. तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. मुझे ये बताएं, एक तो जी लोगों पे, जॉब्स पे, हर चीज़ पे हमने बात कर ली. महर, एक सबसे ज़्यादा मुश्किल वो लोग होते हैं जिनको खाने में परफेक्शन चाहिए होती है, जिनके घर में हमेशा दाल गलत बनती है, जिसके यहाँ हमेशा बहू की जो ना शामत आई होती है कि आज तुमने परफेक्ट बिरयानी नहीं बनाई है. ये किस किस्म का प्रेशर है और इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से कैसे डील किया जाए? आई थिंक डील करने के लिए तो आपको ऑफ कोर्स अब सिंगुलर लेवल पे भी देखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के लिए के हिसाब से भी देखना पड़ेगा. बट जो बात ये है कि जो कंसिस्टेंट जो तलाश होती है ना कि ये आज अच्छी नहीं बनी या आज ये अच्छा काम नहीं हुआ, कल उससे बेहतर हो सकता है, इवन दो कि वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसका कोई आई मीन दे मेनी वेज टू लुक एट इट, राइट. या तो आप सेल्फ उसको एनालिसिस कर सकते हैं, या आप अपने एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, क्या आप उस एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, क्या आप उस एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं, क्या आप उस एनवायरनमेंट में अपनी नीड्स और अपनी डिज़ायर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या आपकी कम्युनिकेशन उसमें है, क्या आप सो लुकिंग एट इट इन अ वेरी होलिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ वे. महर, इज इट अ टेल टेल साइन? जैसे अभी थोड़ी देर पहले राबिया बात कर रही थी कि मैं परफेक्ट हूँ इज अ नार्सिसिस्टिक ट्रेड, यानी इट कैन बी मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म. यानी एक तो हेल्दी हो तो चलो ठीक है, लेकिन मैलिग्नेंट हो सकता है. तो फिर इर्द गिर्द के लोगों से जो हाई एक्सपेक्टेशन, मूविंग गोल पोस्ट, दूसरे की तारीफ बर्दाश्त ना करना. कई ऐसे मर्द आपको नज़र आएंगे कि अगर एक सोशल गैदरिंग में, ख़ानदान की किसी दावत में बीवी की तारीफ हो रही है, उसके सुघड़ होने की तारीफ हो रही है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और अकेले में जाके वो आपके कॉन्फिडेंस को टार्निश करे और ये कहें कि नहीं नहीं सब एम ही तारीफ़ कर रहे थे, कुछ ख़ास नहीं किया तुमने, तब क्या करना चाहिए? आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट ये कि जो बंदा जिससे आपकी गुफ्तगू हो रही है, द वन हु इज़ एक्चुअली टॉन्टिंग और सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द अदर पर्सन, द रिसीवर इज़ व्हाट आई मीन, जो ये बात सुन रहे हैं, आई थिंक उनको सबसे ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ बिलीफ पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा अपनी इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा उभर कर आ जाती हैं जब आप किसी से आप अपनी या तो तारीफ़ सुने या आप अपनी वीकनेसेस के बारे में बात सुने, आइदर वे, या कोई आपको अगर टॉन्ट करे. सो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये अपने सेल्फ को किस तरीके से इंसान स्ट्रेंथन कर सकता है, सेल्फ वर्थ को, सेल्फ इस्टीम को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटी में कैसे तब्दील कर सकता है. आई थिंक दैट इज़ वन की फैक्टर in terms of relating to such people. I think this has brought us to a brilliant point. एक लफ्ज़ आपने सुना होगा मिड लाइफ क्राइसिस, कि
हमेशा हर शख्स 35-40 की उम्र के करीब पहुंचते हुए अपनी ज़िंदगी का स्टॉक लेता है। आम तौर पे आपकी अपनी पर्सनालिटी में इतने तब्दीलियां आ चुकी होती हैं, इतनी चेंजेस आ चुकी होती हैं कि जो आपकी हॉबीज़ पहले थी या जो चीज़ें आपको पहले खुशी देती थी, हो सकता है वक्त के साथ साथ वो आपको खुशी ना दें। अब हमने ये जानना है कि जो शख्स हमेशा से परफेक्शन की जस्तजू में था और हमने पहले ही ये डिस्कवर कर लिया कि भाई ये तो है ही ख़राब और गलत चीज़, बिकॉज देयर इज़ नो विनिंग, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता, कई आपके प्लान्स आपके ख़िलाफ़ जाएंगे, फेल होंगे, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होंगी। तो एक परफेक्शनिस्ट का मिड लाइफ क्राइसिस कैसा होता है? वासिफ, सबसे पहले ये सवाल आपके लिए, क्योंकि वो ज़रूर स्टॉक लेगा, उसको करियर वाइज ऐसा लगेगा कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, उसको कहीं और होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे? आई थिंक आई हैव डन इट माई सेल्फ कुछ अर्सा पहले। सो 4 साल पहले व्हेन आई रियलाइज़ कि मैं जो कर रहा हूँ, आई थिंक ये अल्टीमेट मेरी डेस्टिनेशन नहीं है और मुझे कुछ नया करना है। सो आई वेंट बैक टू माई विजन मैप। सो वो जो विजन वाला मैप होता है जिसमें आपको मालूम होता है आपने अल्टीमेटली जाना कहाँ है, उसके अंदर कभी डायरेक्शन चेंज भी करनी पड़ जाती है। सो वो स्टॉप ओवर इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू। तो जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में, तो सबसे पहले तो इसको अपने लिए कोई टैबू मत बनाएं। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी, ये हट के कोई चीज़ नहीं है और पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। सो ये करते हुए ये ज़रूर देख लीजिए कि आपकी अल्टीमेट, वो कहते हैं ना कि स्टार्ट विद वाई, तो जो आपने वाई की जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ तक आपने जाना था, आपका विजन बोर्डिंग क्या थी, स्किल सेट क्या था, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। सबसे पहली बात जो हम ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे, आपकी खुद की सेल्फ वर्थ क्या है, क्या आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं इन अ न्यू फेज़। और ये जर्नी इमोशनली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिज़िकली शायद आप रेडी हों, मेंटली शायद आप रेडी हों, लेकिन अगर आप इमोशनली रेडी नहीं हैं तो आने वाली किसी भी मैप के लिए, चाहे वो पुराना वाली जर्नी हो, कुछ नया शुरू करना हो, इस स्टॉप का आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस मैप से गुजरते हुए आप इमोशनली रेडीनेस के ऊपर काम ज़रूर करें। बिल्कुल सही। अच्छा, दिस कैन बी ईजियर इन द पब्लिक, यानी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, कि नौकरी पसंद नहीं है, नौकरी बदल दें, स्टॉप ओवर ले लें, स्टार्टअप करना चाहें कर लें। लेकिन राबिया, अगर ये रियलाइजेशन पर्सनल लाइफ में आ रही है और समझ ये आ रहा है कि 10 साल की जो शादी है, इट इज़ नॉट सर्विंग मी, और आप उसका प्लग पुल करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप तो नहीं, बहुत सारी और ज़िंदगियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, तब क्या होता है? देखिए, अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू बी इन फॉर दैट पर्सन एज वेल, जिसको ये रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि अब हमें पता चल गया ना कि वो तो अंदर से डिससेटिस्फेक्शन से भरे हुए हैं, लेकिन आसपास के लोगों के लिए भी बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो हम हमेशा ही ये सोचना चाहिए कि हमेशा ही इमोशनली गवर्न नहीं हो सकते कि जी अब मुझे आज लग रहा है कि आई एम डिससेटिस्फाइड, तो मैं इसी लम्हे में जो कुछ मैंने बिल्ड किया है वो सब ख़त्म कर दूँ और किसी और नए रास्ते पे चल पड़ूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक को काम करना चाहिए, अपने आप को इतना टाइम देना चाहिए कि भाई ये इमोशंस जो हैं थोड़ा सा सबसाइड हो जाएं, एंड देन आई कैन थिंक लॉजिकली कि भाई ये सब कुछ करना प्रैक्टिकल है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं आज कर भी लेती हूँ तो क्या गारंटी है इस बात की कि अब 2 साल बाद और 3 साल बाद मुझे इस पर रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, और रिग्रेट होगा तो फिर मैं उस वक्त क्या करूँगी, और रिग्रेट को भी शायद फील करने की ज़रूरत है। महर, अगेन वही वाली बात कि एक परफेक्शनिस्ट के लिए शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह आती हों कि मैं मिसाल के तौर पे शादी में खुश नहीं हूँ, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि भाई कौन सी चीज़ें आपको नाखुश कर रही हैं, क्या चीज़ प्रॉब्लमैटिक है, क्या आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते हैं? ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक इसको मैं लिंक करूँगी हमारी अर्लियर कॉन्वर्सेशन से, जो लिंक्ड है, फाउंडेशन जो है हमारी वो वैल्यूज़ से है। ठीक है, इफ़ वन इज़ नोइंग ऑफ कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, बिकॉज दैट बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, वेदर इट्स प्रोफेशनल और पर्सनल। ठीक है, एंड दैट्स वेयर द ग्रोथ कम्स फ्रॉम, एंड दैट्स वेयर वी बिल्ड आवर सेल्फ इस्टीम, एंड दैट्स वेयर वी बिल्ड आवर सेल्फ वर्थ फ्रॉम। सो अगर मैं वही बात है राबिया की भी और वाजिफ की भी, जैसे उन्होंने बोला कि आप इमोशनली तो सारे ड्रिवन आपके डिसीजंस नहीं हो सकती हैं, लाइफ नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी वैल्यू ड्रिवन, इट हैज़ टू बी एम्बिशियस ड्रिवन, इट हैज़ टू ब्रिंग इन अ लॉट मोर एट्रीब्यूट्स दैट विल हेल्प one sort of balance this entirety। हर पाकिस्तानी औरत का खौफ है, क्योंकि देखें हमारे यहाँ अमूमन जल्दी शादी क्यों कर दी जाती है, क्योंकि आपकी डिज़ायरेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उस वक्त, आप यूथफुल हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, लेकिन ख़वातीन को हमेशा ये बताया जाता है कि मर्द जब तरक्की कर लेगा उसके बाद पैसा आ जाएगा, खूब से खूबतर की तलाश होगी, बेशक आपके 2 बच्चे, बट इफ़ यू लेट योर सेल्फ गो एंड एजिंग विल हैपन टू यू, तो हो सकता है वो किसी यंगर खातून की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। हर पाकिस्तानी औरत इस खौफ के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको लेके चल रही होती है, और तभी वो अपने आप को या तो बहुत
ضرورت سے زیادہ فٹ رکھنے کی کوشش کرتی ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ معاشرے کے لیے, لوگوں کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا ایسی خواتین کے لیے؟ I think fantastic point, Sidra. I see this often in my room. And I think the only important thing I will say is کہ it's not just about the visuals. صرف اوپر سے اپنے آپ کو صحیح کرنا, خوبصورت کرنا, یا اپنی ظاہری جو آپ کا لک ہے اس پہ کام کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کا جو اندر ہے, جو آپ کا ایکچوئل اصل ہے, اس پہ اگر آپ کام کریں یا اس کو آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آسان ہو جائیں گی. اور اسی آسانی میں آپ اپنے پارٹنر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہر وقت میں. وی گرو اینڈ وی ایوالو ایز ہیومن بینگز, اینڈ آلسو ایز وی آر گروئنگ اینڈ ایز وی آر ایوالونگ سو از آر ریلیشن شپ. تو جو ریلیشن شپ جس وقت ہم نے انٹر کی تھی جو فیز میں, وہ ریلیشن شپ 10 سال کے بعد نہیں ہوگی. اس میں بہت سارے ایڈجسٹمنٹس ہوں گے, اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جس میں سے آپ گزرے ہوں گے ایز اے کپل, ایز این انڈیویجول. تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا از امپورٹنٹ. تو تبھی وہ گانا ہے نا, پہلی سی محبت نہ مانگ, وہ پہلے جو لک تھا جو شادی کے وقت تھا بھی وہ دوبارہ نہیں مانگو, کیونکہ وہ اسی وقت کے لیے تھا, اب نہیں ہو سکتا. جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. ٹھیک ٹھاک ہیں, پروگرام بڑا اچھا, آپ کی ٹاپک بھی بڑا زبردست ہے. شکریہ. دیکھیں وہ ایک سنا ہوگا کہ بیوٹی کمز فرام ود ان, تو یہ چیز بندہ اگلے میں ڈھونڈتا ہے. آپ نے پہلے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے. آپ کے اندر کہیں بدصورتی ہے, اس کو خوبصورتی میں لائیں. دیکھیں اچھے لوگوں سے جو پرفیکشن ہم دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں, پہلے اپنے آپ میں ڈھونڈنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں نا, اچھے لوگوں کے ساتھ تو سب گزارا کر لیتے ہیں, تھوڑا سا بندہ ٹیڑھا ہو, تھوڑی مشکلات ہوں, اس کو اپنے مطابق ڈالیں. لیکن جیسے اگر آپ ہر ایک کے ساتھ ٹھیک چل سکتے ہیں, وہ تو پھر ایسے ہے کہ آپ گوندھی ہوئی مٹی کی طرح بن جائیں جو ہر چیز میں ڈال جائے, جو کہ تقریباً ناممکن ہے. اب ہمیں عادت انسٹنٹ ڈیزرٹ مکس کی ہے نا, ہم تو کھیر بھی 5 منٹ میں بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ کسی کو مولڈ کریں. لیکن آپ کی بات میں بہت وزن ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. رابعہ کیا کہو گی, یعنی پیپل آر رپورٹنگ سم ہورفک تھنگس. مرد حضرات خود اپنی وائفس کو لے کے ایسٹیشنس کے پاس اور ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے, تصویریں دکھا رہے ہیں کہ جی فلانی ایکٹریس دیکھیں, اس کی اور میری بیوی کی عمر ایک ہے, تو یہ ایسی کیوں نہیں دکھتی, اور اس کو آپ نے جتنے پیسے لینے جو ٹیکے لگانے لگا دیں, لیکن اس کو ایسا بنا دیں. ویمن ہیو بن ایکسپیرینسنگ دس. کیا کہیں گی اس بارے میں؟ دیکھیے اب یہاں پہ اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں, یہ دس از اے سارٹ آف ابیوز. ٹھیک ہے, تو ابیوز کو تو وہاں پہ اسی وقت روکنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم اس کے جو ہے وہ دیکھیں کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس سے پہلے کہ اس کو اسٹاپ کیا جائے. پہلے تو ابیوزر کو روکا جائے, اسے بتایا جائے کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ از رانگ, اور اس کے پیچھے آپ ریزننگ کوئی بھی نہیں لا سکتے. پھر دوسری بات یہ, جو ریسیور ہے, جو وکٹم ہے, اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ مطلب واٹ از دا ریزن کہ دے آر سو ہیلپ لیس کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے, اینڈ دے آر بیئرنگ اٹ. ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں, ہمارے یہاں یوزولی جو یہ ریزنز ہوتے ہیں وہ فائنینشیل ڈپینڈنس ہوتی ہے آن دا ہسبینڈ, پھر وہ ایموشنل ڈپینڈنس بھی آن دا پارٹنر ہوتی ہے کہ جی خواتین کی اپنی کوئی لائف ہی نہیں رہتی, وہ پوری طرح سے ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں پارٹنر پہ, پھر بچوں پہ, وہ اپنا آپ لوز کر دیتی ہیں. تو وہی جو بیچ میں ایک بات مہر نے بھی کی تھی کہ بھائی آپ خود کیا ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا, آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے, آپ کی سیلف ورتھ کیا ہے, آپ کو اپنے سیلف بلیف پہ کام کرنا چاہیے. اینڈ you should be able to stop the other person, you should be able to tell them no. And no matter where this conditioning has come from, I think کہ ہر ایک کے پاس یہ موقع زندگی آپ کو دیتی ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور سوچیں کہ کوئی بھی چیز, اگر آپ, میں کہتی ہوں ایک جوڑا بھی خرید رہی ہیں, کوئی فیشل کروانے بھی جا رہی ہیں, اپنے بالوں کا رنگ چینج کر رہی ہیں, تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں کیوں کر رہی ہوں, کیا اس سے مجھے خوشی مل رہی ہے, یا اس کو کروانے سے میں نے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد مجھے لوگوں کی تعریف ملے گی, مجھے بعد میں اپروول ملے گی. اینڈ دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز. یعنی ہم کبھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی گرومنگ نہ کریں, ہم کبھی نہیں کہہ رہے کہ آپ محنت کر کے وزن کم نہ کریں, لیکن ہر چیز کی جو نیت ہے اور ہر چیز کا جو ریزن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. واصف, مہر اور ربیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اٹ واز اے فینٹاسٹک ڈسکشن. اور اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا ہے تو پلیز بتائیے کہ آپ کی زندگیوں میں اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہے, کن چیزوں کے بارے میں آپ بھی کہیں نہ کہیں شاید پرفیکشنزم کا شکار ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.